آج وہ اپنی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کر درویش کے پاس پہنچا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ بلا تمہید درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نوجوان نے حیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالتے ہیں، اس کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولا، میرے بچے، سانس، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو، اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ ایک لمحے میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی اور کے سبب کے لیے وسیلہ بنا دیا، جیسے تمہارے لیے کوئی اور وسیلہ بن سکتا ہے۔ تو ہم سب اپنے اپنے ذمے کے کام کر رہے ہیں۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور پھر بولا، میرے بچے آؤ، میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی بہت ہی اداس اور مایوس انسان کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہوئے ایک گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد باتیں سنی۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ کسی طلاق یافتہ کو عزت سے نکاح میں لانا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کو اسکول لے جانے کی ذمہ داری ادا کر دینا، یہ آسانی ہے۔ اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، ان سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے پیش آنا، یہ بھی آسانی ہے۔ کسی چائے کے کھوکھے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کے بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلا کر اس کی عزت افزائی کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ کسی چوکیدار کو، کسی دفتر میں کام کرنے والے اپنے سے کم تر کو، جو تمہارے لحاظ زندگی میں کسی حوالے سے کم تر نہیں ہے، اپنے سے کم عہدے رکھنے والے کو بلا کر اس سے پیار سے بات کرنا، یہ آسانی ہے۔ تمہارا اپنا دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوسروں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا، یہ آسانی ہے۔
ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا، اسے تسلی کے 2 بول کہہ دینا، یہ آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا اور جلدی نکلنے کے چکر میں اس موٹر سائیکل والے کو پریشان نہ کرنا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے ہی کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر اپنے باپ سے بات کرو، اس کی ڈانٹ ایسے ہی سنو جیسے تم اپنے من پسند لوگوں کی باتیں سنتے ہو، دوستوں سے بات کرتے ہو، موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جانا۔ اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کے تقاضے اور شکایت سے پہلے پوری کر دو۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرو۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ۔ انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی۔ آئیں صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔